ہر بشر کا ہے مدعا، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کی جانب سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، وہ لوگ جو حج کے لیے نہیں جا سکے ہیں وہ اپنے اپنے گھر میں عبادت میں مشغول ہیں اور عید قرباں منا رہے ہیں۔ دوستو، آج حج اور عید قرباں کے تعلق سے ہم لوگ بات چیت کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان ہیں، اسلامی دنیا کے جانے مانے اسکالر مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پوری دنیا میں اسلامی اسکالر کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں ان کا تعلق تمل ناڈو سے ہے، مگر وہ دلی میں قیام کرتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر جمیل مانوی صاحب۔ آپ یوں پیشے سے تو ڈاکٹر ہیں، طب ہیں، لیکن اسلامی معاملات پر آپ کی گہری نظر اور پکڑ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں، آئیے حضرات اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ میں مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں اور اس کے بعد ڈاکٹر جمیل مانوی صاحب اس کے ترجمہ فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب ہب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، وفدیناہ بذبح عظیم، وترکنا علیہ فی الآخرین۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، انہ من عبادنا المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا دے گا۔ اے میرے رب، مجھ کو ایک نیک فرزند عطا کر۔ سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تم کو بامر الہی ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تعمل اس پر عمل فرمائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور چاہا کہ اسے ذبح کریں، اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم، شاباش ہے تمہیں، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا، اور وہ وقت بھی عجیب تھا کہ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا ایک بڑا امتحان، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دے دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، ابھی مولانا اعجاز صاحب نے جو آیات پڑھیں اور پھر آپ نے اس کا ترجمہ بتایا، تو یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے
تو آج جو فرزندان توحید تمام دنیا کے مسلمان حج ادا کرتے ہیں اور باقی لوگ عید قربان یعنی قربانی کی عید مناتے ہیں، تو اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے ان دونوں کا، حج کا اور عید قربان کا، اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ یہ جو آیات پورے قرآن پاک میں سے سورہ صافات میں سے ہم نے منتخب کی ہیں، یہی اس پوری کی پورے واقعے کی روح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ تاریخ انسانی کا ایک بہت مشہور انسان کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ بلکہ اگر صحیح بات کہی جائے تو یہ ہے کہ ہسٹوریکل ایج کی شروعات جس شخص اور جس شخص کے عہد سے ہوتی ہے وہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو کارنامہ ہے وہ دنیا کی اکثر قوموں میں الگ الگ زبانوں میں الگ الگ کلچر میں اسے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ غیر معمولی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو بیٹا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بڑی قربانیوں کے بعد کم و بیش 84 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا فرمایا، کہ جب ان کی بیوی بھی یہ اعلان کر چکی تھی کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں اور یہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ 84 سال میں ملنے والا بچہ جب وہ بھاگ دوڑ کے لائق ہو گیا اور وہ اس حالت میں آیا کہ باپ کے ساتھ خدا کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ میں اس کا ہاتھ بٹا سکے، اس وقت وہ آخری قربانی جس کی ڈیمانڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی گئی وہ یہ تھی کہ خدا کے سوا ہر چیز کی محبت ایک ایسی شخصیت کے دل سے نکل جائے جس کے ذکر کو خیر کے ساتھ آنے والی نسلوں میں داخل کیا جانے والا ہے، اور ایک ایسی مثال قائم ہو جائے کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ خدا کی راہ میں اسے نہ اپنی جان عزیز ہے، نہ بیوی عزیز ہے، نہ بچے عزیز ہیں، نہ مال عزیز ہے۔ اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ صرف خدا کی محبت عزیز ہے۔ یہ ایک امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسی امتحان کو خود قرآن نے بہت اہمیت کے ساتھ کہا، اسے کہا بلاؤن عظیم، ایک بڑا عظیم فتنہ تھا ابراہیم کے لیے، اور جس میں سے حضرت ابراہیم اللہ کا شکر ہے سرخرو ہو کے گزرے۔ اور یہ تو چلیے ایک میچور ایج تھی حضرت ابراہیم کی، پیغمبر تھے، اس کے مشاہدات سے گزر چکے تھے، خداوند قدوس کے جو عالم ملکوت کے مشاہدات ہیں، لیکن یہ بچہ جو ابھی آپ کی گود میں پرورش پایا ہے، ابھی 10-12 سال کی عمر ہے، اس سے خواب بیان کر رہے ہیں۔ یہ بچہ جانتا ہے کہ میرا باپ جو کچھ خواب میں دیکھ رہا ہے وہ اصل اسے وقوع پذیر ہونا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس پہ عمل کیجئے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ بلکہ وحی کے ذریعے حکم دیا گیا ہے۔ مقصد بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ایک 100 سال کے بیٹے کے دل میں اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی محبت بھی پروان چڑھ رہی ہے تو دو محبتیں ایک ساتھ پروان نہیں چڑھ سکتی، صرف خدا کی ہی محبت رہنی چاہیے، اور اسی کو ثابت کر دیا گیا، اور اسی کی یاد میں پوری انسانی آبادی قربانی کے لیے اکٹھا ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے زمانے سے لے کر کے اور پھر نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو دور ہے، کیا روایت یہ تب بھی موجود تھی یا پھر اس کے بعد؟ قربانی کی روایت تو ڈاکٹر مصور صاحب، جہاں تک میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے یا دوسرے مذاہب کا میں نے مطالعہ کیا ہے، تو اسے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ خود ہندوستان کی جو سب سے قدیم کتاب ہے رگ وید، جی، اور اسی طرح پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور خود قرآن پاک، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قربانی کی روایت تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اسی طرح ویدوں سے ہمیں اس کی گواہی ملتی ہے، اور قربانی اصل میں کسی چیز یا مال کی قربانی نہیں، بلکہ قربانی تو وہ جذبہ ہے جو انسان کو اور بہتر انسان بنانے کے لیے، بڑے کام کرنے کے لیے، اپنے نفس کی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کے انسانی دنیا کے لیے، خیر کے لیے آگے آنے کے لیے آدمی کو اکساتی ہے۔ جی، تو جیسے اس عید قرباں اور اسی کے ساتھ حج کا معاملہ جڑا ہوا ہے، تو میں جناب اسلم صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حج کا جو پس منظر ہے تاریخی، اس پر ذرا سی روشنی ڈالیے۔ یہ تو ایک صرف قربانی کے حوالے سے ڈاکٹر جمیل صاحب نے بات کی، میں چاہتا ہوں کہ حج کے حوالے سے ایک مختصر سے آپ تعریف اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آج سے تقریباً 4100 سال پہلے جب انسان تہذیب و تمدن کے دور میں داخل ہو رہا تھا، اس وقت
ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ابھرتی ہے. وہ مختلف مظاہر کائنات کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پہنچ جاتے ہیں توحید خالص تک اور پکار اٹھتے ہیں اور وہ الفاظ کہتے ہیں جو آج بھی ہم نماز سے پہلے کہتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے سب طرف سے موڑ کر اپنے رخ کو اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، میں اسی کا فرما بردار مسلم یکسو ہوں، مشرکین میں سے نہیں ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جن کی پوری کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور سپریم سیکریفائس وہ تھی جب آپ اپنے بچے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلوک للناس اماما، میں تجھے دنیا جہان کے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ بنایا جس کے چاروں طرف مسجد حرام ہے، اور پھر اللہ نے کہا کہ تم دنیا بھر کے لوگوں کو حج کے لیے پکارو، بلاؤ. لبیک کہتے کہتے بخشش بھی چاہتا ہوں، لبیک کہتے کہتے تیرے در پہ آ گیا ہوں، لبیک کہتے کہتے بخشش بھی چاہتا ہوں، لبیک کہتے کہتے او تیرا گھر یہی گے یا رب، تو بھی یہی کہیں گے، تو بھی یہی کہیں گے. میں تجھ کو ڈھونڈتا ہوں، میں تجھ کو ڈھونڈتا ہوں، لبیک کہتے کہتے، لبیک کہتے کہتے تیرے در پہ آ گیا ہوں، لبیک کہتے کہتے بخشش بھی چاہتا ہوں، لبیک کہتے کہتے مانگی تھی جو دعائیں تیرے نبی نے اکثر، تیرے نبی نے اکثر، وہ سب میں مانگتا ہوں، وہ سب میں مانگتا ہوں، لبیک کہتے کہتے، لبیک کہتے کہتے تیرے در پہ آ گیا ہوں، لبیک کہتے کہتے بخشش بھی چاہتا ہوں، لبیک کہتے کہتے بخشش بھی چاہتا ہوں، لبیک کہتے کہتے عالم میں سر بلندی اسلام کو عطا کر، اسلام کو عطا کر، رو رو کے مانگتا ہوں، رو رو کے مانگتا ہوں، لبیک کہتے کہتے، لبیک کہتے کہتے کہ تیرے در پہ آ گیا ہوں، لبیک کہتے کہتے بخشش بھی چاہتا ہوں، لبیک کہتے کہتے تیرے در پہ آ گیا ہوں، لبیک کہتے کہتے بخشش بھی چاہتا ہوں، لبیک کہتے کہتے. تو حج کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت سے توحید خالص کی ایک جامع اور مکمل عبادت شروع ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اور بعد میں جتنے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور انسانیت کا جیسے سے ارتقا ہوتا رہا، یہ حج ہوتا رہا. البتہ بعد میں پھر گڑبڑیں ہو گئیں، تو آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے حج کی اس عبادت کی تجدید کی، اسلام کی تجدید کی، اور پھر اس طریقے سے یہ قربانی کی روایت اور اللہ کے
خالص عبادت کی روایت ساری دنیا میں پھیلائی گئی. یقیناً. تو ہمارا جو سماج ہے اس میں ایک حاجی کے کردار کی کیا اہمیت ہے؟ کس طرح سے اپنے کو پیش کر سکتا ہے؟ حج کی اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو. تو ایک حاجی پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مکمل تزکیہ کرے، وہ سچا مسلمان بنے، وہ اچھا انسان بنے، وہ انسانیت کا خادم بنے، اور ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی بےایمانیوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے. اور اگر پچھلی زندگی میں اس سے کچھ خرابیاں سرزد ہوئی ہیں تو ان کی اصلاح کرے، ان کی تلافی کرے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب، اسی سوال کو اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ جو انسانیت کی خدمت ہے اس میں ایک حاجی کا رول کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے وہ سماج کی فلاح کے لیے کام کر سکتا ہے؟ یہ تو اس کی اپنی اصلاح ایک طرح سے ہوئی، مولانا صاحب نے بتایا، لیکن سماج کی اصلاح کس طرح سے ہو سکتی ہے ایک حاجی کے ذریعے سے؟ اس پر ذرا روشنی. دیکھیے، اسلام میں اس کی بھی بہت اہمیت ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کر لے. مثلا آدمی جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، مال ناجائز طریقے سے کماتا ہے اور اپنے مال کو حرام راستے پہ لٹاتا ہے، اپنی توانائی کو غلط راستے پہ لٹاتا ہے. ان چیزوں کی اصلاح ہو جائے، اس کی بھی اہمیت ہے. لیکن اسلام نے جس چیز کو بہت اہمیت جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے کہ آدمی خود اپنی اصلاح کر کے بیٹھ نہ جائے، بلکہ اس اصلاح کے پروسیس کو وہ اپنے گھر سے شروع کرے. تو کوئی بھی ایسا شخص جو اچھا انسان نہ ہو وہ اچھا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اور جو اچھا انسان ہے وہی ایک انسانی معاشرے کی خدمت بھی کر سکتا ہے. یہاں میں قرآن پاک سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ایک دوسرے سپارے میں تذکرہ ہے خانہ کعبے کے حوالے سے، اور خانہ کعبے کو مرکز عبادت بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا منہ قبل المشرقی یہاں سے اپنا رخ خانہ کعبے کی طرف کر لو. لیکن اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ، اور پوری آیات آخر تک بتاتی ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو، مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ وہ جو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، تو اس کے اطاعت گزار ہو جاؤ. اور بالکل ٹھیک اس وجہ سے کہ تمہیں اس کے سامنے حاضر ہو جانا ہے، اپنا مال اس کی بتائے ہوئے چیزوں پہ خرچ کرو، والدین پہ خرچ کرو، عزیز و اقربا پہ خرچ، یتیموں پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو. اس معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں، اور آقا نامدار ختم متور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا ہے کہ تمہیں اس کا خیال لینا چاہیے کہ تمہارے سماج کے غریب لوگوں کا رزق تمہارے ساتھ اتار دیا گیا ہے. تو اگر کوئی شخص اس پورے کے پورے معاشرے میں ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے فرسٹ پرائرٹی پہ یہ بات رہنی چاہیے کہ میں انسانیت کا خادم ہوں، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس زمین کے ایک ایک چیز جو اس میں بستی ہے اس کی حفاظت کی، اس کی نگہداشت کی ذمہ داری میری ہے. جی، تو یعنی ہر انسان کو ایک نمونے کی طرح پیش ہونا چاہیے، لیکن حاجی کی اہمیت ایک رول ماڈل کی ہے کہ وہ ایک رول ماڈل ہو سماج میں جسے دوسرے لوگ دیکھ کر سبق حاصل کر سکیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس عید قرباں کے کچھ اقتصادی اثرات بھی ہیں؟ کیا ان کو ہم اس طرح سے بھی جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ دنیا کی جو قدیم اور اسٹیبل مذہبی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان کی جو روح ہے لٹریچر کی، وہ تو یہ بات آپ پوری شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے ان تمام آسمانی کتابوں کا عذر اور خلاصہ بیان کیا ہے. قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، مختصر 4 آیات میں مشتمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس ایک چھوٹی سی صورت میں قرآن نے امت مسلمہ کے لیے، انسان کے لیے ایک پورا لائحہ عمل اس کے اندر بند کر دیا، کوزے میں سمندر بند کر دیا. فرمایا اسے پوری چیتاونی دی جا رہی ہے، والعصر، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار، انسان گھاٹے میں ہے، یہ عمر اس کی لگاتار بیت رہی ہے،
اس کے ہاتھ سے ایسے جیسے برف مٹھی میں سے پھسلتی ہے، ریت پھسلتی ہے، اس طرح جا رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، جو بیت رہا ہے وہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں۔ اس سے گھاٹے سے بچانے والی کیا چیز ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 چیزیں ہیں۔ گویا یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان یہ کہہ کے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ مطمئن ہو کے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اسے یہ آیات تنبیہ کرتی ہیں، یاد دلاتی ہیں کہ اگر گھاٹے سے بچنا ہے تو ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ایمان کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ اور وہ ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ آدمی کھڑا ہو جائے۔ کہیں کے لیے کھڑا ہو جائے؟ پہلے تو ایمانیات کے تقاضے پورے کرے، اس کے بعد عمل الصالحات۔ پہلا قدم نیک اعمال سے شروع ہوتا ہے، اور نیک اعمال کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ جو کام بھی آپ کریں اس میں نہ آپ کی نام و نمود ہونی چاہیے، نہ آپ کو عزت، شہرت، دولت کی ہوس اس کام میں ہونی چاہیے، صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کا پیدا کرنے والا آپ سے راضی ہو جائے۔ بے شک۔ تو یہ عمل صالح، اور عمل صالح جس قرآن پاک جس کا پابند کرتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جس دائرے میں آپ کو لا کے کھڑا کرتی ہے، وہ سارے اعمال صالحہ کی تفصیل ہے۔ تو دکھا دے ہمیں دربار مدینہ، یا رب تو دکھا دے ہمیں دربار مدینہ، خواہش ہے ہماری کریں دیدار مدینہ، خواہش ہے ہماری کریں دیدار مدینہ، جنت کسے کہتے ہیں یہ پوچھا تھا کسی نے، جنت کسے کہتے ہیں یہ پوچھا تھا کسی نے، ہونٹوں نے میرے کر دیا اظہار مدینہ، ہونٹوں نے میرے کر دیا اظہار مدینہ، پہنچے جو وہاں ہم تو یہ سوچا ہے شب و روز، پہنچے جو وہاں ہم تو یہ سوچا ہے شب و روز، چومیں گے کبھی در کبھی دیوار مدینہ۔ یہ جو آپ کی نیکی کا سفر شروع ہوا ہے، اخلاص کا سفر شروع ہوا ہے، یہ بتدریج تقویٰ اختیار کرتے ہوئے، خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے جو پروسیس ہے، یہ نماز سے، ایمان لانے سے شروع ہوتا ہے۔ نماز اسے آگے بڑھاتی ہے، زکوٰۃ اسے، اپنے مال کو آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے معاشرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ غریب ہے، چاہے آپ کا عزیز ہے یا نہیں ہے، یہ پڑوسی ہے، چاہے ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، آپ کی دولت اس کے کام آنی چاہیے اگر یہ مستحق ہے۔ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک بار کا لفظ بھی کافی ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے 3 بار فرمایا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ پھر فرمایا مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کے پڑوسی بھوکے رہیں۔ تو یہ وہ انسان پیدا کرتی ہے، یعنی خدا کا ڈر وہ انسان بناتا ہے کہ جو آدمی اپنے لیے بھلائی سوچتا ہے وہ اپنے انسانی بھائیوں کے لیے وہ بھلائی سوچتا ہے۔ یہ پوری ایک ایشور کو مان کے، ایک خدا کو مان کے لازمی طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ پوری دنیا الخلق و اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے جس طرح فکر مند رہتا ہوں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، اسی طرح پوری دنیا کو، جیسے کرشن جی نے گیتا میں فرمایا نا وسودھیو کٹمبکم، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق و اللہ، تمام مخلوق اللہ کنبہ ہے۔ ایک سوال میں مولانا اسلم صاحب سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عید قرباں کے
ताल्लुक़ से हम लोग बात कर रहे हैं। सुबह हम नमाज ईद उल अज़हा अदा करते हैं, उसके बाद फिर क़ुरबानी करते हैं, गोश्त खा लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ ईद अज़हा या ईद क़ुरबानी या क़ुरबानी की ईद सिर्फ़ इतना ही नहीं है, इसकी कुछ और स्पिरिट है, उसकी जो रूह है उस पर आप मुख्तसर तौर पर। हर चीज़ की रूह जो होती है वही अहम होती है, जिस्म ज़िम्नन आता है। ईद क़ुरबान की रूह या इस्लाम की रूह ये है, ये सारी कायनात, रब्ब कायनात, परवरदिगार आलम, उसे एक अकेले अल्लाह और ईश्वर की, हम भी उसी के हैं और हमको उसने इतना बड़ा स्टेटस दिया है इंसान को। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? ईद क़ुरबान उसको इंडिकेट करती है। ज़िंदगी राह मोहब्बत में लुटा दी जाए, खुदा की मोहब्बत में लुटा दी जाए। चुनांचे जब क़ुरबानी की जाती है उस वक्त दुआ पढ़ी जाती है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, यहाँ तक कि मेरा जीना और मेरा मरना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस एक अकेले ईश्वर, उसी सृष्टिकर्ता के लिए। तो ये है ईद उल अज़हा की या ईद क़ुरबान की बुनियादी असल रूह, उसकी स्पिरिट। और ज़ाहिर है कि अगर स्पिरिट नहीं रही, सिर्फ जिस्म रहा तो वो जिस्म बेकार हो जाता है। तो मौलाना साहब, हमारे पास चूँकि वक्त कम है, मैं एक सवाल इसे यहीं एक और करना चाहता हूँ आपसे। कोई ये कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर हैं, उनके साथ हम मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसे माहौल में हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ईद उल अज़हा की क्या अहमियत है और उसको हम किस तरह से मनाएं, और वही जो स्पिरिट की बात कर रहे हैं, ऐसे माशरे में आप उसे किस तरह से देखते हैं? वाकई एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का एक उसके लिए एक श्रेय है एक तरह का, कि यहाँ तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं और इस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और ख़ासकर ईद उल अज़हा मुसलमानों को ख़ास तौर से ये बात याद दिलाती है कि ये सब आपके भाई हैं और आपको इनको सबको मिलकर उसे अकेले खुदा की बंदगी करना चाहिए, उसी के रास्ते पे चलना चाहिए, मोहब्बत का सबूत पेश करना चाहिए। और ईद क़ुरबान इसको स्ट्रेस देती है कि हम सब के सब मिलकर भाई भाई बनकर उसे एक अकेले खुदा और ईश्वर की बंदगी करें, उसी की उपासना करें, उसी की प्रशंसा करें और अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, खिदमत के साथ, और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि त्याग की भावना, सेंस ऑफ सैक्रिफाइस के साथ हम काम करें। और हमारा मकसद सिर्फ दौलत समेटना ये नहीं हो, बल्कि सबका भला हो, सब तरक्की करें लोग, और भाईचारा हो, फ़िरका परस्ती नहीं हो, तंग नज़री नहीं हो। और ये बात मुसलमानों को अपनानी चाहिए और अपने हिंदू भाइयों को बात बतानी चाहिए कि ईद क़ुरबान क़ुरबानी सिखाने के लिए, सैक्रिफाइस सिखाने के लिए आई। जी, और बस आखिरी सवाल डॉक्टर जमील मानवी साहब से, दो जुमलों में कि ईद का क्या पैगाम, आप इस ईद क़ुरबान का क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? पहला पैगाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ुद कुरान के हवाले से। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वलाकिन दिमाउहा वलाकिन तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना तुम्हारा गोश्त पहुँचता है ना तुम्हारा खून, जो कुछ पहुँचता है वो तुम्हारे दिल में जो अल्लाह का खौफ है, उससे डरते हुए जो ज़िंदगी गुजारते हो, वो अल्लाह को पहुँचता है। तो एक बंदा मोमिन इस तरह इस ज़मीन पे ज़िंदगी गुजारे कि उसका वो ये ध्यान रखे, वो ये जानता रहे, उसके जहन में मुस्तहज़र रहे ये बात कि एक ऐसी क़ुव्वत है जो उसका पालनहार है, जो उसका निगरां भी है, उसको देखने वाला भी है। कोई अमल उसका खुदा की निगाहों से पोशीदा नहीं है। जब ये इस्तेज़ार रहेगा तो फिर वो उन रास्तों से बचने की कोशिश करेगा जिन रास्तों पे चलने का अंजाम बुरा है, और उन रास्तों पे चलने की कोशिश करेगा जिनका अंजाम अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील मानवी साहब, मौलाना असलम साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हज और ईद क़ुरबान के ताल्लुक़ से बहुत सी अहम बातों पर रोशनी डाली। नाज़रीन, ये था आज का हमारा ख़ास प्रोग्राम जो हज और ईद क़ुरबान के ताल्लुक़ से आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आइए हम अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी में ईद अज़हा यानी क़ुरबानी की ईद का जो पैगाम है उसको उतारने की कोशिश करेंगे। अपने मुल्क और कौम के लिए अमन और शांति के लिए दुआ करेंगे, कोशा रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तर करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा
راستہ بتایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، اور یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، سب میں نے چھان ڈالے، سب میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا،